بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقا جمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور سمجھ لو کہ جو کچھ تمہیں دو فریقوں کے آمنے سامنے ہونے کے دن یعنی جنگ احد کے موقع پر پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ آئندہ تم اس طرح کی غلطی نہ کرو، اور وہ اس لیے بھی تھا تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور تاکہ اللہ منافقین کو بھی اعلانیہ جان لے۔ اور دیکھو ان منافقت کیسے جگ ظاہر ہوئی جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا مدافعت ہی کرو، یعنی کم سے کم اہل مدینہ کو بچاؤ تو کرو۔ وہ بولے اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، یا تو جنگ نہیں ایک طرح سے خودکشی کے برابر ہے۔ اس دن یا منافقین ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، یا اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی جنگ میں شریک نہ ہونے کی اصل وجہ دل میں چھپا کر منہ سے بہانہ بازی کرتے ہیں، اور اللہ خوب واقف ہے ان کے کفر سے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین، اور یا وہ لوگ ہیں جو خود بھی گھر بیٹھے رہیں، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بابت جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی کہا کہ انہوں نے جنگ میں نہ جانے کی ہماری بات مان لی ہوتی تو نہ مارے جاتے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اچھا ایسا ہے تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھانا اگر تم ٹھیک کہتے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، موت تو ہر حال میں آنی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی موت نہیں، زندگی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ مرے نہیں بلکہ عالم برزخ میں ایک محسوس حیات کے ساتھ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور اس کے رزق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ شہید لوگ خوش اور مگن ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور مسرور و پر امید ہیں ان مسلمان بھائیوں کی بابت جن کو وہ اپنے پیچھے دنیا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یا نیک کام میں مشغول چھوڑ آئے، اور وہ اب بھی نہیں آ ملے ہیں ان سے کہ ان کو بھی خدا نے چاہتے ایسی ہی زندگی ملے جس میں نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ غم۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم سے تو خوش ہیں ہی، اور اس بات پر انہیں مزید خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، انہی سچے مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والے جنہوں نے اللہ و رسول کا حکم مانا اور وہ جنگ احد میں دوبارہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے چل پڑے، اس کے باوجود کہ وہ جنگ کے زخم کھائے ہوئے تھے، جو ان میں سے
نیکوکار و متقی رہے اور ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا وہ ہیں دشمن کا پیچھا کرنے پر جن سے لوگوں نے کہا کہ مکہ کے لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے کافی جنگی سامان جمع کر لیا ہے، تم ان سے کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس بات سے وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔